بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ میں نیاز احمد عبدالحمید، استاذ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، ہم آپ کے سامنے ہم بڑے کیسے بنیں کے عنوان پر بات کریں گے۔ حضرات، اسی کو کہتے ہیں تطویر الذات اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایسا نظام ہے جس سے آدمی کے سلوک اور اس کی شخصیت میں بہتری آتی ہے اور اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، عمل کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، جد و جہد کے اعتبار سے، پڑھنے والے جو ہیں ان کی پڑھائی کے اعتبار سے، کھیتی کرنے والے ہیں کھیتی کرنے کے اعتبار سے، انجینئر، ڈاکٹر یا کوئی بھی فنی آدمی ہے تو ان کے فن میں جلا پیدا ہوتی ہے اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ میں نے اس کا انتخاب اس وجہ سے کیا ہے کہ اس میں عبادت کے اعتبار سے، ریاضت کے اعتبار سے، اخلاق اور شرافت کے اعتبار سے بہت سی اچھی باتیں آئی ہیں، اور اس کو سننے کے بعد میں آدمی کے اندر اچھا خاصا جوش اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، نمبر 1، ہمارا ظاہر باطن کے موافق ہو، ہمارا باطن ظاہر کے موافق ہو، اسی کو کہتے ہیں سیاست النفس۔ ہماری نیت صحیح ہو، ہماری نیت صادق ہو، ہمارا دل صاف ہو، ہر وہ چیز جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے ہم اس کے قریب نہ جائیں، اور ہمارا ضمیر اس سے پاک ہو۔ ہمارے دل سے جو گناہ ہوا ہے ماضی میں، یا ہمارے ہاتھ سے، پیر سے، اعضاء و جوارح سے، تو ہم اس پر شرمندہ ہوں۔ نمبر 2، زبان کی حفاظت۔ زبان شیر اور درندہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ آدمی زبان کا صحیح استعمال کرے، اچھے سے بولے، اچھی بات کرے تو ہر سماج میں اسے عزت ملے گی، لیکن اگر زبان کا استعمال غلط ہوتا ہے، الفاظ غلط استعمال کرتے ہیں یا ادب ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں سامنے والا عزت نہیں کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا۔ تو خاموشی وہاں جہاں چپ رہنا ہے، بات وہاں کرنا جہاں بولنا لازم ہے۔ اسی طرح فرمایا، مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو اس بات کی ضمانت لے کہ وہ دونوں جبڑوں کے درمیان کی حفاظت کرے گا اور دونوں رانوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی حفاظت کرے گا، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے زبان کی حفاظت کرنا اور شہوتوں کی حفاظت کرنا، ناجائز شہوت کا استعمال نہ کریں، ناجائز طریقے سے زبان کا استعمال نہ کریں۔ نمبر 3، اپنی ذات میں جو کمی ہے اس کو سمجھنا۔ معزز سامعین، ہر آدمی کے اندر نقص ہوتا ہے، ہر آدمی کے اندر کمی ہوتی ہے، پر آدمی کو اپنی کمی کو بھی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہماری ذات میں کیا کمی ہے۔ کہیں ہماری شرافت میں کمی ہے، ہمارے دین میں کمی ہے، ہمارے اخلاق میں کمی ہے، یا کہ ہمارے کردار میں کمی ہے، ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے، ہماری زبان غلط بولتی ہے، ہمارے کان غلط سنتے ہیں، ہمارا دل و دماغ غلط سوچتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو آدمی کے اندر آدمی کی ذات میں جو کمی ہے، آدمی کے اندر جو کمی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنا یہ ایک کام ہوا، اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ دوسرا کام ہوا۔ پھر ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، ہمارا کوئی گول ہے، ہمارا کوئی ٹارگٹ ہے، ہمارا کوئی نشانہ ہے، تو ہمیں پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اپنے وقت کو مرتب کرنا ہوگا، وقت کی ترتیب اور تنسیق لازم ہے، اور ہر عمل کے لیے وقت مقرر کرنا، کون سا کام ہم کب کریں گے، کتنا کریں گے، یہ پوری تفصیل ہمارے ڈائری میں ہونی چاہیے اور ہمارے دماغ کے خاکے میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم وقت کو مرتب نہیں کرتے ہیں تو اپنے اندر بھرپور صلاحیت ہونے کے باوجود ہم شاید کامیاب نہ ہو سکیں۔
حضرات، چوتھا نقطہ، الدنیا سجن المؤمنی و جنت الکافر۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا میں ہمیں کھیتی کرنا ہے، اور ہماری دو کھیتیاں ہیں، ایک آخرت کی اور ایک دنیا کی۔ دنیا کی کھیتی کر کر کے اور ہم روزی کماتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اچھے سے کھاتے ہیں، بیوی بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اور اگر ہمارا مال زیادہ ہے تو اس سے ہم قوم پر خرچ کرتے ہیں، اس سے مدرسہ بناتے، مسجد بناتے اور غریبوں کی مدد کرتے۔ ہماری مدد سب کے لیے ہوتی ہے، ہم مسلم کی بھی مدد کرتے اور ہندو کی بھی مدد کرتے، سکھ کی بھی مدد کرتے اور عیسائی کی بھی اور یہودی کی بھی۔ تو یہ جو دنیا قید خانہ ہے، کس اعتبار سے ہے؟ دنیا قید خانہ ہے۔ اچھا، ہماری جو کھیتی تھی ایک آخرت کی کھیتی ہے۔ آخرت والی کھیتی یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں، جو ہمیں نیکی کرنی ہے اس کو ہمیں کرنا، نیکی کرنا، عبادتیں کرنا، دین اسلام کے ارکان اسلام کے ارکان پر اچھے سے عمل کرنا، دین کے ایمان کے ارکان پر اچھے سے ہمارا ایمان مضبوط ہونا، جو عبادتیں ہیں، ظاہری عبادتیں، پوشیدہ عبادتیں، ساری عبادتوں کو بحسن خوبی انجام دینا، یہ دو کھیتیاں ہوئیں۔ اب اس کے بعد میں ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانہ کا مطلب ہے یہاں پر کہ پابندی، جس طرح سے قید خانے میں قیدی کو حریت اور آزادی نہیں ہے، حریت التصرف یعنی آزادی نہیں ہے، وہ جو چاہے گا وہ کر نہیں پائے گا، وہ جیل کے اندر ہے، باہر نہیں آ پائے گا، نکل نہیں پائے گا، کہیں جا نہیں پائے گا، ساری پابندیاں ہیں اس کے اوپر۔ ٹھیک ایسے ہی ایک مومن دنیا میں ہے، دنیا میں مومن چل رہا ہے، لیکن اس کے پیر میں بیڑیاں ہیں، اس کے ہاتھ میں زنجیر ہے، اس کے گلے میں طوق ہے، اس کے آنکھ پر بھی پابندی ہے، ہاتھ پورا پابندی ہے۔ دیکھنا ہے تو غلط نہ دیکھے، صحیح دیکھے، سننا ہے تو غلط نہ سنے، صحیح سنے، بولنا ہے تو صحیح بولے، سوچنا ہے تو صحیح سوچے، چلنا ہے تو صحیح کام کے لیے چل کے جائے، غلط کام کے لیے نہ چل کے جائے، پکڑنا ہے، لینا ہے، کرنا ہے تو ہاتھ کا استعمال صحیح کرے اور غلط نہ کرے۔ یہ جو پابندیاں ہیں، یہ جو قانون ہیں، یہی قید خانہ ہے۔ تو مومن ہے آزاد، لیکن حقیقی معنی میں وہ قید ہے، اسی معنی میں کہ اس کے اوپر اصول ہے، قوانین ہیں، ضابطے ہیں، انہی ضابطوں میں اسے رہنا ہے اور شاندار زندگی گزارنی ہے۔ اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ کافر کے لیے دنیا جنت اس معنی کر کے ہے کہ کافر کو آزادی ہے، نہ دھرم ہے، نہ مذہب ہے، نہ اصول ہے، نہ ضابطے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اور جب مرے گا تو سیدھے اس کے لیے جہنم ہے۔ تو اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ پانچواں نقطہ، مہذب اور شریف لوگوں سے تعلقات پیدا کریں۔ حضرات، جو آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کی اچھائی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ عالم ہے، اس کے پاس 10 منٹ بیٹھا، 15 منٹ بیٹھا، آدھا گھنٹہ بیٹھا، تو کوئی نہ کوئی علم کی بات، علم کا نقطہ اس کو مل جائے گا اور سن لے گا۔ لیکن اگر وہ فاسد کے پاس بیٹھتا ہے، خراب آدمی کے پاس بیٹھتا ہے، تو وہ جاہل اور خراب آدمی اپنی خرابی سے، اپنی جہالت سے، اپنے فاسد اخلاق سے اس کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یہاں نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ مہذب اور شریف لوگوں سے تعلقات پیدا کریں، ان کے اخلاق سے فائدہ اٹھائیں، ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں، اس کے فکر سے فائدہ اٹھائیں۔ برے لوگوں کا وائرس، برے لوگوں کی جراثیم اپنے ساتھی میں بہت جلدی منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے عام طور سے اپنے ساتھیوں سے سب سے زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ ساتواں نقطہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے اور یہ تعلیم دی ہے
کہ آدمی دنیاوی امور کے سلسلے میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھے، غریبوں کو دیکھے، اپنے سے خراب لوگوں کو دیکھے، وہ دیکھے گا کہ ان کے پاس، میرے پاس تو سائیکل ہے، ان کے پاس سائیکل نہیں، میرے پاس گاڑی ہے، ان کے پاس تو سائیکل ہی نہیں، ان کے پاس یہ چلنے پھرنے پر بھی مجبور ہیں، ہمارے پاس گھر ہے وہ پیڑ کے نیچے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو شیطان وسوسہ دلاتا ہے، یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا، اور اخروی امور کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں، فن کے سلسلے میں، تحقیق کے سلسلے میں اپنے سے بڑے کو دیکھیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو دیکھیں، امام بخاری کو دیکھیں، ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن قیم جوزیہ کو دیکھیں، علامہ ذہبی کو دیکھیں، ابن کثیر کو دیکھیں۔ اپنے زمانے کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ اور ان کا عمل اور ان کی فکر صحیح ہے تو ان کو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح سے آدمی کے ذہن میں کشمکش نہیں پیدا ہوگا، کوئی توتر نہیں ہوگی، کوئی دقت نہیں ہوگی، ایک دم ٹھاٹھ سے سوئے گا، ایک دم ٹھاٹھ سے رہے گا، آرام سے رہے گا۔ تو یہی بات یہاں کہی گئی ہے، لمبی روایت ہے، تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ دیکھو جی، تم اب دنیاوی امور کے سلسلے میں اپنے سے چھوٹے کو دیکھو، اور آخرت کے امور کے سلسلے میں، علمی امور کے سلسلے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھو۔ دنیاوی امور میں صبر آ جائے گا، اور پھر علم و فن، تقوی اور زہادت کے سلسلے میں آدمی تیز گام ہو جائے گا، تیز ہو جائے گا، اور پھر ویسے ہی وہ محنت کرنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 8، اپنے علم اور عبادت میں اضافہ کریں۔ مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے۔ پڑھنے کی عمر زندگی بھر رہتی ہے۔ آدمی کو جب سے ہوش آیا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک وہ قبر میں اتار نہیں دیا جاتا ہے، تب تک یہ سیکھنے کی زندگی ہے اور سیکھنے کا عمر ہے۔ اپنے علم اور عبادت میں مسلسل اضافہ کریں۔ عالم اپنے علم میں اضافہ کرے، طالب علم اپنے علم میں اضافہ کرے، اور مسلسل پڑھتا رہے۔ اصل میں فراغت کے بعد اصل تعلیم ہوتی ہے اور پڑھائی کا موقع آتا ہے۔ سارے لوگ اپنی عبادت میں اضافہ کریں۔ عوام ہے تو فرائض کا اچھے سے اہتمام کرنا، نوافل کا اچھے سے اہتمام کرنا، اور اس میں کوتاہی نہ کرنا اور کسی طرح کی تقصیر نہ کرنا۔ نمبر 9، صحت کا خیال رکھنا۔ مناسب غذا کا استعمال، بیڑی، سگریٹ اور تمباکو سے کلیتاً پرہیز کرنا، ورزش کرنا، اور اپنی صحت کو اچھا بنانے کے لیے، بڑھیا بنانے کے لیے ہر طرح سے محنت کرنا۔ العقل السلیم فی الجسم السلیم۔ صحت مند جسم میں اچھا دماغ ہوتا ہے، صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقہ کیا تھا، کمپٹیشن کیا تھا، اپنی بیوی سے دوڑ لگائی تھی۔ ایک بار ہار گئے تھے، ایک بار جیت گئے تھے، ایک بار ہار گئے تھے۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار، شاداب، شہوار اور جاندار بنانے کے لیے اس سے بہترین طریقہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بیویاں اس لیے نہیں ہیں کہ بیویاں بیاہ کے آتی ہیں اور اس کے بعد ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، اب وہ کب نکلیں گی؟ جب ان کی وفات ہوگی۔ ایسا نہیں ہے مذہب اسلام اور دین اسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے تو اپنی کسی بیوی کو لے کر کے جاتے تھے۔ مارکیٹ میں خواتین جا کر کے سودا سلب خریدتی تھیں، لیکن پردے کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور دینداری کے ساتھ۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ ہماری صحت اچھی ہونی چاہیے۔ ہماری صحت اچھی رہے گی، ہم ہر کام اچھا کر لیں گے۔ لیکن اگر ہماری صحت ٹھیک نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر دھیرے دھیرے ہم کمزور پڑ جائیں گے اور اس کے بعد میں مر جائیں گے۔ نمبر 10، حرام چیزوں سے پرہیز۔ حرام چیزوں سے پرہیز کریں۔ شریعت نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے پرہیز کریں، ان سے دور رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اتق المحارم تکن عبد الناس۔
اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عابد، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے تمہاری قسمت میں، اس سے راضی ہو جاؤ تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور بے نیاز ہو جاؤ گے۔ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن ہو جاؤ گے۔ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلم ہو جاؤ گے۔ تم زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مار ڈالتا ہے اور دل کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ 5 نکتے ہیں اور یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ حضرات گرامی، پہلے نکتے کی طرف ہم پھر پلٹیں گے۔ تم حرام چیزوں سے بچو۔ تو حضرات بہت سارے کام حرام ہیں، عقیدے کی چیزیں بہت سی حرام ہیں، عبادات میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں، لین دین میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو بہرحال عمومی طور پر جو چیز جہاں جیسے کمیت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے حرام ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لیے لکھ دی ہے، مقدر کر دی ہے، پھر اس پر راضی رہنا اور حرام چیزیں یا یہ غلط چیزیں، حرام چیزیں جن کا ارتکاب بندہ کرتا ہے تو اس میں وہ تقدیر کا حوالہ نہیں لے گا۔ کسی نے زنا کیا تو یہ نہیں کہے گا کہ میری قسمت میں لکھا تھا۔ شراب پی رہا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میری قسمت میں لکھا تھا، یا اس طرح کے جتنے بھی بہت سارے گناہ ہیں تو ان کو تقدیر کی طرف نہیں پلٹائے گا اور یہ باتیں نہیں کہہ سکتا۔ تیسرے نکتے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑوسی کے ساتھ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے، اور یہ کہ پڑوسی اس وجہ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوس کا آدمی کب رہتا ہے کب نہیں رہتا ہے، کب اندر آتا ہے کب باہر جاتا ہے، اس کے لڑکے کب اسکول جاتے ہیں کب واپس آتے ہیں، اس کی بچیاں کب رہتی ہیں کب نہیں رہتی ہیں، ساری چیزیں ہمیں معلوم رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چوتھے نکتے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے بھی پسند کرو، تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اصل میں مومن اور مسلم جب ایک جگہ آئیں گے تو دونوں کا معنی الگ الگ ہو جائے گا۔ ایمان کا تعلق پھر یہاں دل سے ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، اور جب دونوں الگ الگ آئیں گے تو دونوں کا ایک معنی ہوگا۔ تم زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دے گا۔ حشاش بشاش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے تھے، لیکن بہت زیادہ ہنسنا، لمبے لمبے کہکہے لگانا، بڑے بڑے ٹھہاکے لگانا یہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 10، آدمی جہاں رہتا ہے وہاں صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے۔ اپنے بستر کا اہتمام کرنا، کمرہ، اس کے آگے، اس کے پیچھے، دائیں بائیں، کوڑا کرکٹ گندگی، یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نالیاں بہتی ہیں اور اپنے گھر کے سامنے سے جاتی ہیں، لیکن اس میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، چوہا مرا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز ہے۔ لوگ اتنے سست ہوتے یا اتنے ناکارہ ہوتے ہیں کہ اس کو ہٹاتے نہیں ہیں، پھینکتے نہیں ہیں، صاف نہیں کرتے ہیں، 1 مہینہ 2 مہینے تک اس کو یا اس کی گندگی کو سنتے رہتے ہیں۔ تو جتنے بھی جراثیم ہیں وہ جراثیم آتے رہتے ہیں، لوگ متاثر ہوتے رہتے ہیں، لیکن سماج سمجھتا نہیں ہے۔ کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جو جگہ ہے وہیں ڈالیں۔ کئی بار دیکھا جاتا ہے سڑک پر پھینک دیا، کنارے پھینک دیا، نالی میں ڈال دیا، جبکہ نالی میں صرف پانی ڈال سکتے ہیں، کوڑا کرکٹ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ کپڑوں کی صفائی یعنی ویل مینٹین، اچھے انداز میں کپڑا پہن کر کے نکلنا، بھلے ہی پرانا ہو، بھلے ہی پھٹا ہو، لیکن اسے صاف ستھرا کر کے اور اچھے سے پہن کر کے نکلنا۔ سر کی حفاظت، سر کے بال شاندار
اور جاندار کنگا کر کے رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں کئی بار ان پر بہت سختی کی جاتی ہے بال کے سلسلے میں۔ یہ سختی معتدل ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے بچوں کو کافی مارا جاتا، پیٹا جاتا، قینچی سے ان کا بال کاٹ دیا جاتا، حلق کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بالکل مناسب نہیں ہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، اللہ جمال پسند کرتا ہے۔ اور یہ بچوں کی جو عمر ہے وہ 12 سے 18 کی، عنفوان شباب کا یہ زمانہ، اس میں بچے بال بہت پسند کرتے ہیں اور جمالیاتی ذوق شباب پر ہوتی ہے، اس لیے ان کے ذوق اور جذبات کو کچلنا نہیں چاہیے اور اسے پیسنا نہیں چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ داڑھی ہے، داڑھی مزین ہو، مونچھیں ہیں، مناسب وقت میں اس کو کاٹ لیا جائے اور بڑھنے نہ دیا جائے۔ مردوں کا ٹخنے سے نیچے کپڑا نہ ہونا، خواتین کے کپڑے اور نیچے ہونے چاہیے، ٹخنے سے 3 انگل 4 انگل 5 انگل نیچے ہی ہونا اور گھسٹ کے چلنا۔ اب معاملہ الٹا ہو گیا ہے، دنیا الٹی ترقی کی طرف جا رہی ہے۔ لڑکیاں چھوٹے سے چھوٹا کپڑا پہننے کی کوشش کرتی ہیں، یہاں تک کہ چڈی، بالکل چڈی، یورپ کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ بہت چھوٹا کپڑا وہاں پہنا جاتا ہے، نیچے کا بھی کپڑا چھوٹا ہوتا ہے، اوپر والا بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ ان کے برعکس جو رجال ہوتے ہیں ان کے کپڑے کافی لمبے ہوتے اور ٹخنے سے بھی ان کے کپڑے لمبے ہوتے ہیں، اور ان کی جینس زمین پر گھسٹتی ہے، لنگی پیجامہ یا جو بھی پہنتے ہیں وہ اس کے نیچے گھسٹتی رہتی ہے۔ تو یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو جس کا حقدار ہے، جو کپڑا جیسا ہونا چاہیے ویسے ہی ہونا، اور جیسے مردوں کو لباس دیا گیا ہے اور ان کا لباس کشادہ ہے، ان کا لباس مزین اور اچھا ہے، عورتوں کو لباس دیا گیا ہے، ان کو کشادہ لباس دیا گیا ہے جسے ثوب فسفاس کہا جاتا ہے۔ اچھا لباس، شاندار لباس، وسیع لباس، اچھے سے اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، دوسری عبادات کی ادائیگی کرنا، اس میں بندہ اچھے سے سارا کام کر لے گا۔ مرد ہیں، اگر ان کے کپڑے بہت تنگ ہوں تو کیسے جھکے گا، کیسے اٹھے گا، کیسے سجدے میں جائے گا۔ ناخن کاٹنا، یہ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، اس کی یہ آخری کڑی ہے۔ ناخن کاٹنا، ناخن کے نیچے بیکٹیریا ہوتے ہیں، آدمی یہاں چھوتا ہے، وہاں چھوتا ہے، وہاں چھوتا ہے اور اس کے ہاتھ ناخن میں آ جاتے ہیں۔ اب اگر وہ اس کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور اس میں دیر تک رہے اور وہ کھانے پینے میں اہتمام نہیں کرتا ہے، ہاتھ دھلنے میں، اور پھر یہ اس کے کھانے میں مل گئے، کھانے سے پیٹ میں چلے گئے، تو وہاں جا کر ان کا فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑھتے بڑھتے وہاں پر وہ پھر پھوٹتے ہیں، پھوٹ کر کے اس میں سے کیڑے نکلتے ہیں۔ کئی بار بچوں کے پیٹ سے جو بڑے بڑے کیڑے نکلتے ہیں وہ اسی کی دین ہوا کرتے ہیں، یا مٹی وغیرہ کھاتے ہیں اس سے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو ناخن کا کاٹنا اور ناخن کے سلسلے میں اہتمام کرنا، ہاتھ کے اور پیر کے، منہ کی صفائی کا خاص اہتمام کرنا، اور اطباء کا یہاں تک ماننا ہے کہ منہ اگر صاف نہیں رہتا ہے تو اس سے دل کی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ آدمی نے ناشتہ کیا، پھر کھانا کھایا، پھر شام کا کھانا کھایا، یہ اتنا لمبا وقفہ ہوا، 3 کھانا کھایا، تو کھانا کھانے کے بعد میں وہ بہت سارے کھانے کے اجزاء دانتوں میں پھنسے رہتے ہیں، اگر برش کر لیں تو سب نکل جائیں گے۔ دوپہر کو برش کیا نکل گئے، شام کو برش کیا نکل گئے۔ موجودہ میڈیکل تو کہتا ہے کم سے کم 2 بار تو برش کرنا ہی چاہیے، جبکہ اسلام نے 1400 سال پہلے یا 1420 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ 5 بار کی بات کہی تھی، لیکن یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر یہ چیز باعث مشقت نہ ہوتی تو ہم لوگوں سے کہتے کہ وہ ہر وضو کے وقت یا ہر نماز کے وقت مسواک کر لیا کریں۔ 11واں نکتہ، جلد سونا اور جلد جاگنا اور ناشتہ کرنا، اسی پر دن بھر کے کام کا دار و مدار ہے۔
اگر آدمی زیادہ جاگتا ہے تو زیادہ جاگنے کی وجہ سے سب پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، زیادہ دیر تک اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ اگر وہ صرف ایک کپ چائے پی کر کے اور اپنا کام کرتا ہے تو کب تک اس کا جسم سپورٹ کرے گا؟ جسم کو چاہیے، جسم مشین ہے، یہ بایولوجیکل مشین ہے، اس کو پیٹرول چاہیے، اور جسم بہت ساری چیزیں مانگتا ہے، اور بہت سارے جو وٹامنس ہیں اس کا مطالبہ کرتا ہے، طاقت کی چیزیں۔ اگر ہم اسے نہیں دے پائیں گے تو وہ کچھ دن تک تو چلے گا، دھیرے دھیرے کمزور ہونا شروع ہوگا، اور جب گر جائے گا تو جلدی اٹھ نہیں پائے گا، یا بہت مشکل ہو جائے گا اس کا اٹھ پانا۔ اس لیے جلد سونا، جلد جاگنا، نمازوں کا اہتمام کرنا اور ناشتے کا اہتمام کرنا۔ آدمی ناشتہ کرتا ہے تو اس ناشتے پر 6 گھنٹے کا کام ڈیپینڈ کرتا ہے، اور 6 گھنٹے کے کام کا دار و مدار ہے۔ پھر دوپہر کو کھا لے گا تو اس کے بعد میں شام تک وہ کام کرے گا۔ لیکن اگر ایسے ہی پیٹ کاٹ کر کے اور جسم جلا کر کے اور آدمی کھیت پر کام کرتا ہے، دکان پر کام کرتا ہے، تو اس کی صحت بری طرح سے اندر ہی اندر ٹوٹ جائے گی۔ 12واں نقطہ، سب سے افضل آدمی۔ حضرات ابھی سوچتے ہوں گے کہ اس دنیا کا سب سے بہتر آدمی کون ہے، سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو آئیے ہم بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ضابطہ دیا تھا سب سے اچھے آدمی کے بارے میں۔ عن عبداللہ بن بسر ان عربیا قال یا رسول اللہ من خیر الناس؟ قال من طال عمره وحسن عمله، رواہ الترمذی۔ عبداللہ بن بسر روایت کرتے ہیں کہ ایک عربی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ نے کہا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ بالکل اس کے الٹے ایک روایت میں ہے کہ یہ بھی پوچھا تھا کہ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ، لوگوں میں سب سے برا آدمی کون ہے؟ تو آپ نے کہا تھا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے عمل برے ہوں۔ آدمی کو عمر ملی 100 سال کی، نیکی کرتا ہے، بہت نیکیاں ہوں گئی۔ آدمی کو عمر ملی ہے 100 سال کی اور یہ خالی برائی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اس طرح کی بہت ساری برائیاں کرتا ہے، 100 سال میں برائیوں کا پہاڑ اکٹھا ہو جائے گا۔ حضرات 13واں نقطہ ہمارا ہے خوش مزاج اور حشاش بشاش رہنا۔ تو آدمی کو خوش و خرم رہنا چاہیے، ہر دم سوچتے رہنا، غمگین رہنا، منہ بنا کے رہنا، فلسفیوں کی طرح منہ لٹکا کے نہیں رہنا چاہیے، اور نہ ہی بہت زیادہ ہنسنا چاہیے کہ ہر دم ٹھہاکے لگائیں اور ہر دم ہنس کر کے سب کو لوٹ پوٹ کر دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ 14واں نقطہ، آدمی جس معاشرہ میں رہتا ہے اور کام کرتا ہے تو سب سے محبت اور احترام کا تعلق رکھے، کٹ کر نہ رہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ ہم کہیں پڑھاتے ہیں اور اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں تو سب سے مل کے رہنا۔ ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس میں ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں اور مختلف قسم کے لوگ ہیں، سب سے اچھے سے مل کے رہنا۔ اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم لوگوں پر حاوی رہیں، اپنے دین کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے معاملے کے اعتبار سے ہمارا اخلاق بہت اچھا ہو، ہمارا اخلاق بہت عمدہ ہو، ہماری باتیں بہت عمدہ ہوں، ہم غش نہ کریں، غبن نہ کریں، چوری نہ کریں، خیانت نہ کریں۔ اسی طرح سے حضرات ہمارا 14واں نقطہ ہے ہر حق والے کو اس کا حق دینا۔ آتوا کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو حق دو۔ تو لوگوں کو بہت سارے حقوق ہیں، ہم اپنے گھر میں ہیں تو ہماری ماں کا حق ہے، ہمارے والد کا حق ہے، ہماری شادی ہو گئی تو ہماری بیوی کا حق ہے، ہمارے بچے آئے تو ہمارے بچوں کا حق ہے، ہمارے پڑوسیوں کا حق ہے، ہماری بہنوں کا حق ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے،
اور جس سماج میں ہم رکھتے ہیں وہاں بہت سارے حقوق ہیں، اور جہاں حقوق ہیں وہیں اخلاق بھی ہیں۔ تو ہمارا اخلاق اچھا ہونا، اور جس کے جو حقوق آتے ہیں، چاہے مالی حقوق ہوں، معاشرتی حقوق ہوں، حسب نسب کے حقوق ہوں، ازدواجی حقوق ہوں، پڑوسی کے حقوق ہوں، اللہ کے حقوق ہوں، سارے حقوق کو جس طرح سے ادا کرنا چاہیے، جیسے ادا کرنا چاہیے، کیفیت کے اعتبار سے اور کمیت کے اعتبار سے ان حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ حضرت سلمان حضرت ابو دردہ کے پاس گئے ان کی زیارت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اندر مواخات کروایا تھا اور ان کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ تو اسی موقع پر حضرت سلمان نے ابو دردہ سے کہا تھا، اجی دیکھو، ان لنفسک علیک حقا، آپ کے نفس کا آپ کے اوپر حق ہے۔ تو یہ جو نفس ہے، جو جان ہے، یہ جان بہت ساری چیزیں مانگتی ہے۔ اس کو روٹی دو، صبح کو، دوپہر کو، شام کو، 3 وقت اس کو کھانا دو، اور اس کے پیٹ بھرا رہنا چاہیے، اور پھر اسے آرام ملنا چاہیے۔ رات میں سونا ہے، ایک مناسب مقدار میں نیند لینی ہے، پھر صبح کو اٹھیں گے تھوڑی سی چستی سستی دور کرنے کے لیے، اور بہت سارے کام ہیں تاکہ آدمی نشیط رہے، اور اس نفس کو تیز ترار اور طاقتور بنانے کے لیے بہت سا کام کرنا ہے۔ تو یہ کرتے کیا تھے؟ رات بھر عبادت کرتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، اور اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور دیکھو تمہارے رب کا حق ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور بہت سارے امور ہیں۔ تمہارے مہمان کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ نمبر 15، ان عادتوں سے بچو جو آدمی کے اخلاق پر منفی اثر ڈالیں گی۔ بہت سارے آدمی اپنے اخلاق کی خوشبو سے جانا جاتا ہے، اخلاق مہکتا ہے، دین مہکتا ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی ایسی چیزوں کا استعمال کرتا ہے جو نشاور ہیں، یا ایک ہی جو نشاور نہیں ہے اسی کے قریب قریب ہیں، یا اس کے بھائی ہیں، ناتی ہیں، پوتے ہیں، جیسے بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، یا اس گروپ کی دوسری چیزیں ہیں، تو ان سے پرہیز کرنا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب بیڑی پینے والے سے، سگریٹ پینے والے سے، تمباکو کھانے والے سے کہا جائے کہ دیکھو بھیا، یہ نہ پیو، نہ استعمال کرو، یہ نقصان دہ ہے، یہ بہت خطرناک ہے، یہ بہت خراب ہے، تو وہ لوگ بات سنتے نہیں اور کہتے ہیں کیا مولانا آپ بھی بات کرتے ہو، یہ دیکھو پورا گاؤں کھا رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا، پورے علاقے والے کھاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ کھاتے ہیں۔ میں نے ہندوؤں سے بھی کہا ہے، میں نے مسلمانوں سے بھی کہا ہے، لیکن حوصلہ افزائی کی باتیں بہت کم سننے میں آتی ہیں، عام طور سے لوگ اسے نکار دیتے ہیں۔ ایک بار میں بتاؤں آپ سے، ایک صاحب ایک ہوٹل پر بوڑھے ہندو بیٹھے ہوئے تھے اور بیڑی اڑا رہے تھے۔ تو میں گیا ان کے بغل میں بیٹھ کر کے حال چال پوچھا۔ اس کے بعد میں بہت پیار سے کہا، چچا یہ بہت نقصان کرتا ہے، اسے مت پیو۔ بہت نرمی سے کہا۔ آدمی پھڑک اٹھا، اتنا خوش ہوا کہ میں کیا بتاؤں۔ کہا ہاں بھیا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بہت اچھا کہہ رہے ہیں، چھوٹتی نہیں ہے پر چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو نشاور چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ آج نشہ میں ڈوبی ہوئی ہے پوری دنیا، کہ ہاں افغانستان کی خبریں، پاکستان کی خبریں، جہاں نشاور چیزیں بہت زیادہ پیدا کی جاتی ہیں، وہاں کے بارے میں خبریں آتی ہیں، وہ صحیح بھی ہوں گی اور غلط بھی ہوں گی، یا مبالغہ بھی ہوگا، کہ بچوں کی بہت بڑی تعداد اس میں نشے کے دلدل میں اتر چکی ہے اور اس میں پھنس چکی ہے۔ ان میں تصویریں بھی آئی تھیں، اس میں ان کے چہرے اداس چہرے، ان چہروں میں کوئی رونق نہیں، کوئی جان نہیں، اور پھر وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ان کا آنے والا دن یا ان کا مستقبل کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو یہ بہت افسوسناک ہے۔ اسی طرح سے حضرات، یہ جو عبادات ہیں، عبادات کو ترک کرنا جبکہ وہ فرض ہیں، غیبت و چغلی کرنا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری عادتیں ہیں۔ جو میں نے نقطہ بیان کیا ہے 15واں،
کہ ان عادتوں سے بچو، ان چیزوں سے بچو جس سے آدمی کے اخلاق پر غلط اثر پڑتا ہے اور اس کا کردار داغدار ہو جاتا ہے۔ تو ان میں ہم نے 4 باتیں بتائیں: نشاور چیزیں، بیڑی سگریٹ تمباکو، اور عبادات کو ترک کرنا جو فرض ہیں، اور غیبت و چغلی کرنا۔ 16واں نقطہ، عظیم بننے کے لیے محنت کرو۔ آپ کو بڑا بننا ہے تو آرزوؤں اور تمناؤں سے یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ بڑا بننے کا خواب دیکھو جاگتی آنکھوں سے، اور اسے شرمندہ تعبیر بدل میں لانے کے لیے اور اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگا، قربانی دینی ہوگی، پسینہ جلانا ہوگا، خون جلانا ہوگا اور محنت کرنا ہوگی، تو آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ سکنے کا مطلب یہ ہوا کہ لازم نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی مل جائے، مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی ہے۔ کامیابی نظر نہ آئے تب بھی ڈٹے رہو، صبر کرو۔ جو چیز ناکامی کا سبب بنی ہے اس کا پتہ لگاؤ اور اصلاح کرو۔ آگے بڑھو، دوسروں کی غلطیوں کے پیچھے نہ پڑو۔ ہمارا سماج دوسروں کی غلطیوں کو دیکھتا ہے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے آپ کو لوگوں پر داروغہ نہیں بنایا ہے۔ 17واں نقطہ، انسان اپنے اخلاق کی خوشبو سے جانا جاتا ہے۔ ہمارا اخلاق بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارا اخلاق ہمارے گھر میں ہے، ہمارا اخلاق ہمارے پڑوس میں ہے، ہمارا اخلاق ہمارے کالج میں ہے۔ اگر کالج میں اسٹوڈنٹ ہیں تو وہاں ہمارا اخلاق ہے، کالج میں ہم ٹیچر ہیں تو اخلاق ہے، پرنسپل ہیں تو اخلاق ہے، تجارت میں بھی اخلاق ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں ہمارا اخلاق ہمارے ساتھ چلتا ہے، سائے کی طرح لگا رہتا ہے۔ تو ہمارا اخلاق، ہمارا دین، ہماری شرافت مہکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا تھا، آپ کے اخلاق قرآن ہیں، یعنی قرآن کی جو تعلیم ہے وہی اسی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور اسی پر آپ عمل کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تمہارے اخلاق بہت بڑے ہیں اور بہت عظیم ہیں۔ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو پھر وہ بہت خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آدمی تو کذاب نہیں ہو سکتا، یہ آدمی تو کذاب اور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 18واں نقطہ، جاہل کو اپنی جہالت سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے بنسبت دشمن کے۔ دیکھیے، جاہل اور اس کا دشمن، تو آدمی اور جہالت اسے لگی ہوئی ہے، تو آدمی کو اپنی جہالت سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے بنسبت اس کے انسان دشمن کے۔ وہ زیادہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا، لیکن جہالت ہمیشہ نقصان پہنچائے گی۔ جہالت گھر میں نقصان پہنچائے گی، جہالت باہر نقصان پہنچائے گی، بات چیت میں نقصان پہنچائے گی، کام کاج میں نقصان پہنچائے گی، کھیتی کرے گا وہاں نقصان پہنچائے گی، ہر جگہ جہالت اسے نقصان پہنچائے گی۔ من لم یذق مر التعلم ساعۃ تجرع کاس الجہل طول حیاتہ، ایک شاعر نے کہا تھا کہ جو آدمی تعلیم کے راستے میں آنے والی پریشانیوں کو برداشت نہیں کرتا ہے تو جہالت کا بوجھ اور جہالت کا کڑوا جام زندگی بھر پیتا رہے گا۔ حضرت گرامی ایک اور شاعر نے کہا تھا کہ ما یبلغ الاداء من جاہلی ما یبلغ الجاہل من نفسہ، آدمی کو دشمن سے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی ہے جتنی تکلیف اس کو اپنی جہالت سے پہنچتی ہے، ہمیشہ اس سے ضرر اور نقصان پہنچتا رہے گا۔ 19واں نقطہ، طاقتور بنو، حوصلے کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ نمبر 20، حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی ہمت رکھو، مایوس نہ ہو۔ اپنی غلطی یا عیب کا اعتراف بہادری کی علامت ہے۔ عدالت اور وسعت ظرفی پیدا کرو۔ اسی طرح سے علمی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی حالت زندگی پڑھو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھے گا کہ تمہارا دل کس قدر مخلص ہے۔
मुसीबत के आने पर सब्र करो और मुसीबत आएगी। ये हो ही नहीं सकता कि मुसीबत न आए, आएगी फिर चली जाएगी, चली जाएगी फिर आएगी। तो इस पर जमे रहो। मुसीबत पर जमने से आदमी का अपने में छुपा गैर और गैर में छुपा अपना जाहिर हो जाएगा। यानी बज़ाहिर कोई लगता है कि वो अपना है, मुसीबत आई तो पता चला कि अपना नहीं है, अपने में छुपा गैर। और मुसीबत आई और उसके बाद में कोई गैर था, हम समझते थे कि वो अपना नहीं है, वो आदमी आकर के हमारी मदद करता है और हमें सहारा देता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि सब्र करो और ऐसे मौके पर अपने में छुपा गैर और गैर में छुपा अपना वाज़े हो जाएगा और जाहिर हो जाएगा। और आखिरी बात, हर आने वाले दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस रास्ते में रुकावटें आएंगी, उनका समझदारी से मुकाबला करें और अपनी गलतियों से सीखें। बात हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ये बहुत अहम है और बहुत कीमती है। एक एक नुक्ता ये बहुत ही कीमती है, इसको समझने की कोशिश करें और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।